کیا اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں میں اپنے فادر کو، کیونکہ آج جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج فادرز ڈے ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 ہجری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم کے حکم سے حج کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی آپ کا پلان بنا کہ آپ نے زندگی کا پہلا اور آخری حج کرنا ہے، جی ہاں، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہونے جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام رکھا گیا حجۃ الوداع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی سے پہلے اہل مدینہ، مضافاتی، قبائلی اور بیرونی علاقوں میں پیغام بھجوا دیے تھے کہ سب لوگ حج کی تیاری کر لیں۔ اس دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بہت زیادہ لوگ حج پر جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش پر 25 ذی القعدہ کو 1,20,000 سے لے کر 1,40,000 تک کا لشکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر نکلا۔ جب یہ لوگ حج کے لیے نکلے تو وہ شخصیت جن کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، یعنی کہ مولا علی علیہ السلام، وہ حج پہ ان کے ساتھ نہیں نکلی، کیونکہ ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں تبلیغ کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ یمن میں مولا علی علیہ السلام زکوٰۃ، صدقات، دعوت حق، ان سب کے فیصلے دیکھ رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ حج کے لیے پہنچے۔ یمن سے مدینہ کا فاصلہ ہے 1273 کلومیٹرز، جبکہ مدینہ سے مکہ کا فاصلہ ہے 461 کلومیٹرز۔ اب یہاں سے چلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یمن سے چلے مولا علی علیہ السلام۔ مختصراً یہ کہ ایک مقام پر پہنچے، 8 کو منع، 9 کو عرفات اور 10 کو حج ادا کرنے کے بعد 13 تاریخ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر سمیت اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے مدینہ کی طرف واپسی کے لیے۔ مکہ سے غدیر تک کا فاصلہ بنتا ہے 233 کلومیٹرز۔ یہ تقریباً 5 سے 7 دن کا پیدل کا سفر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 13 کو نکلے، 18 کو میدان غدیر میں پہنچے۔ میدان غدیر ایک ایسا رستہ تھا جدھر سے ہر شہر کا رستہ نکلتا تھا۔ لوگ وہاں سے اپنے اپنے شہروں کی طرف جا سکتے تھے، ہماری زبان میں جس طرح سے ہم لوگ ایک چوک کا نام دیتے ہیں۔ اب جیسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے تو اہل سنت کی بہت ساری کتب ابھی فی الحال مفاتیح الغیب یعنی کہ تفسیر فخر الدین رازی، جو کہ اہل سنت کے بہت بڑے رائٹر علامہ فخر الدین رازی نے لکھی ہے، بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر کو نازل فرمایا کہ اے رسول، جو پیغام آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا کام نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عام بات تو نہیں ہونے جا رہی نا، کوئی بہت بڑی بات ہونے جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، اور یہ اہل سنت کی مستند کتابوں سے حوالہ جات ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر قیام فرمایا، جو لوگ آگے جا چکے تھے ان کو پیچھے بلوایا، جو لوگ پیچھے رہ چکے تھے ان کو اکٹھا کیا۔ اب گرمی کا عالم یہ تھا کہ سورج سروں پر تھا، نیچے گرم ریت تھی، لوگوں کو تیز گرمی لگ رہی تھی اور لاکھوں کا مجمع تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ظہر کی نماز ادا فرمائی، اس کے بعد صحابہ کرام کی یہاں پر بہت زیادہ ہیلپ لی گئی۔ صحابہ کرام کے اونٹوں کے پالانوں کے ممبر بنایا گیا، اتنا ممبر بنایا کہ 1,40,000 لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائے، یعنی کہ یہ ممبر بہت زیادہ اونچا تھا۔ اب رسول اتنی گرمی کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں خطبہ دوں گا۔ خطبے کے نکات ہے سب سے پہلے حمد ثنا، پھر اس کے بعد رسول خدا نے اپنی رسالت کی شہادت دی، اپنی اس دنیا سے رخصت کے چند اشارے دیے۔ اس پر بہت سارے لوگ افسردہ ہو گئے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم مومنین پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے فرمایا بلا یا رسول اللہ۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا تو دیکھ لو پھر، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور دعائیہ کلمات ادا فرمائے، پروردگارہ تو اس کا دوست رہ جو علی کا دوست ہے، اور تو اس کا دشمن رہ جو علی کا دشمن ہے، اور اس کی مدد فرما جس نے علی کی مدد کی، اور اس کو ذلت دے جس نے علی کو ذلیل کیا۔ اب جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے یہ کلمات ادا فرمائے تو اہل سنت کی بہت ساری کتب فی الحال مفاتیح الغیب یہ کہتی ہے کہ حضرت عمر فوراً کھڑے ہوئے اور مولا علی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ مبارک ہو یا علی، آج سے تم ہمارے اور مومنین کے مولا بن گئے۔ پھر اس کے بعد اہل سنت کی کتب کہتی ہے کہ سب صحابہ نے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگر یہاں پر مولا کا مطلب دوست ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی مینجمنٹ نہ کرتے، اور اگر رسول خدا نے اتنی بڑی مینجمنٹ کی تھی تو حضرت عمر کبھی بھی مولا علی کو مبارکباد نہ دیتے، اور اگر مبارکباد دے بھی دی تھی تو کبھی صحابہ کرام مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب یہاں پر دوست نہیں بلکہ دینی آقا ہے۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں ہمارے آقا ہے، اس طرح مولا علی علیہ السلام اسلام میں ہمارے آقا ہے۔ اہل سنت کی کتابیں کہتی ہیں کہ جیسے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا تو ایک نعمان ابن حارث نامی شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ یہ اس پیغام کو میں نہیں مانتا کیونکہ یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے، اگر یہ اللہ کا پیغام ہے تو اللہ سے کہو میرے پہ آسمان سے پتھر برسائے۔ نوٹ دیٹ پوائنٹ،
اللہ نے آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح سے رسول کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں نازل فرمایا، لیکن آج جب اس مقام پر اس شخص نے کہا کہ اگر اللہ کا پیغام ہے تو میرے پہ عذاب نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک آسمان سے پتھر نازل فرمایا۔ اور اس واقعے کو ہم نے بہت ساری اہل سنت کتابوں میں پایا۔ فی الحال جو میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں وہ ہے شواہد التنزیل، مصنف الحافظ ابو القاسم عبداللہ ابن احمد ابن محمد ابن احمد ابن، یہ ان کا پورا شجرہ۔ اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچا دیا تو فوراً ہی ایک آیت نازل ہوئی۔ وہ آیت یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے نعمت کو پورا کر دیا، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ یہ سب آیا۔ فی الحال جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں، ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، جو کہ تاریخ دمشق کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 75 طباعت 2 میں حدیث نمبر 580 کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں وہ ایک سند بیان کر کے ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے 18 ذی الحجہ کو یوم غدیر کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دیا۔ اس حدیث میں، جس کے ریفرنس میں آپ کو دے دوں گا، لنک بھی مل جائے گا ڈسکرپشن کے اندر، جتنی بھی میں نے حدیث بیان کی ہیں سب کے لنک مل جائیں گے ڈسکرپشن کے اندر۔ خیر، اس حدیث کے اندر آگے بیان کرتے ہیں، یہ وہ دن ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ کیا میں مومنین کا مولا نہیں ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہاں یا رسول اللہ۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اور تب حضرت عمر نے کہا مبارک ہو یا علی، آپ میرے اور ہر مسلمان کے مولا بن گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی کہ دین مکمل ہوا اعلان غدیر کے بعد۔ یہ بات ہم لوگ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کر چکے ہیں۔ بعد میں جب لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کا حق مارا اور مولا علی علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کیا، تو مولا علی علیہ السلام ساتھ ساتھ غدیر کی حدیث کو یاد کرواتے رہے اپنے خطوط میں، اپنے خطبات میں اور اپنی گفتگو میں۔ اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اس حدیث کو بار بار یاد کروایا جب وہ اپنا حق لینے جا رہی تھی۔ ادھر بہت سارے صحابہ کی لسٹ ہے جنہوں نے غدیر کی گواہی دی، جس میں زید بن ارقم، ابو ایوب انصاری، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد، خزیمہ ابن ثابت، برا ابن عازب، انس ابن مالک اور بہت سارے۔ خیر، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ رسول نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا، اور اس حج کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام حقائق بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ حقائق بیان نہ کیے تو آپ نے گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اور وہ حقائق کیا تھے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں وہ ساری اہل سنت کتابوں سے کی ہیں، ہم نے اور کسی کتاب کا ریفرنس نہیں لیا۔ تو ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ہم انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی دفعہ۔ اللہ حافظ۔